دو عدموں کے درمیان جو مخلوق ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں، جو وجود ہو اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو ان کے جو انبیاء کے دلائل تھے، معجزات تھے، وہ از قسم مخلوق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کا عصا تھا، لکڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، لکڑی میں وہ تاثیر جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ اب رہے گی؟ آج وہ لکڑی کی جو عصا سنا ہے کہ عجائب خانے میں ہے ترکی میں، اگر ہے وہ اگر کوئی ہاتھ میں لے کر اس کو زمین پر رکھے تو سانپ اژدہا بن جائے گا؟ نہیں، تاثیر نہیں۔ لیکن قرآن کی جو تاثیر تھی وہ ہے، وہ ہے، رہے گی، قیامت تک کے رہے گی۔ کیوں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بقائے انفع کا اصول قرآن نے مانا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ آئی کہ ہم شرک یعنی فطرت کے زمانہ ہمیں نہیں ملا، کوئی زمانہ ہم پر ایسا نہیں گزرا کہ بغیر نبی کے ہم پر کوئی وقت گزرا ہو۔ میرے آقا کی نبوت ہے، رہے گی، قیامت تک کے لیے رہے گی۔ اور دوسری چیز، ایک تو شرک نہیں آیا اور دوسرے تکذیب نہیں آئی۔ جتنے بھی عذاب آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کسی نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے آئے، نبی کے کسی معجزے کو جھٹلانے کی وجہ سے آئے، جتنے بھی آئے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ویل یومئذ للمکذبین۔ تو گویا تکذیب کے گناہ سے بھی ہم بچ گئے، اور یہ دوسرا گناہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے امت برباد ہو جاتی ہے، تکذیب سے۔ اور حقیقت میں ایمان، فقہا کے نزدیک ایمان کی تعریف یہی ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان نام ہے نسبت سچ کی دینا ہر اس چیز کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو سچا سمجھنا، یہی ایمان ہے، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ہماری اس تصدیق کو مانا ہے، قرآن میں سند ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آئے اور مومنون بھی ایمان لے آئے، اور سب یہ دونوں مل کر کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو گویا دوسری نعمت اس امت کو جو ملی وہ تصدیق کی نعمت ہے، کہ ہم الحمدللہ اس امت کا فاسق اور فاجر بھی اور اس امت کا ولی اور مجدد بھی اس میں شامل ہے، دونوں برابر ہیں اس چیز میں۔ کیوں؟ کہ تصدیق سب کو حاصل ہے۔ بھئی آپ جتنے بیٹھے ہیں آدم سے لے کر حضور تک سب نبیوں کو مانتے ہو؟ سجو جو مانتے، معلوم ہوا کہ ہم سب مومن ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس امت کے نامہ اعمال میں تکذیب انبیاء یا تکذیب آیات کا گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ختم نبوت، ختم نبوت کی برکت سے۔ کیوں ختم نبوت کی برکت سے؟ فطرت کا زمانہ نہیں ملا، فطرت کا زمانہ نہیں ملا، نبوت جاری رہی، نبوت محفوظ بھی رہی، جاری بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلیل نبوت دی گئی وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفات کے ساتھ الآن کما کان کی شان رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا اور تغیر نہیں ہے۔
تو یہ نعمت بھی اللہ نے ہمیں، میرے نبی کی دلیل قیامت تک باقی رہے گی۔ دو، تیسری چیز، پھر جب کہ حضور کی نبوت باقی رہے گی تو ہم تحریف کے گناہ سے بھی بچ گئے۔ اس امت کے علماء کو کے اندر یہ بیماری روحانی نہیں آئی۔ پہلی امتوں کے یہودیوں کے احبار اور ربیون جو تھے وہ تحریف، جو حرفون الکلمہ عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، یہ آج تک، اگرچہ فتن کا زمانہ ہے، تو فتن کے زمانے میں بھی اللہ نے ہمیں یہ اکبر کبائر 3 ان سے محفوظ رکھا ہے۔ شرک سے، کون سے؟ شرک اور تکذیب الانبیاء اور تحریف وحی، یہ 3 گناہوں سے ہم بچ گئے۔ اور ان میں سے اگر ایک گناہ بھی کسی امت میں آیا ہے، امتیں ختم ہو گئی۔